نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال تعالى وشاهد ومشهود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اور قیمتی سبق کو بیان فرمایا ہے۔ ساری دنیا اور کائنات کو حق تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی، کیونکہ جب پیدا کرنے والے اللہ ہے اور وہ ساری خیر اور برکتوں کے مالک ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں وہ بھی برکت والی ہوگی، کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں بھی آیا کہ بنی آدم یعنی انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں، وہ زمانے کو نہیں بلکہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ گھڑی بڑی کون سی منحوس گھڑی تھی، بڑا نامنحوس وقت تھا، بڑا بے برکت وقت تھا، یہ کہنا جائز نہیں، حرام ہے۔ کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی۔ ہاں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی گھڑی کوئی وقت اپنے اعتبار سے خود بخود بے برکت اور منحوس نہیں ہوتی، ہاں وہ لمحہ اور وہ گھڑی جو انسان گناہوں میں گزار دے،
اللہ کی نافرمانی میں گزارے، بلکہ یہاں تک بیان فرمایا کہ جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے وہ وقت انسان کے حق میں منحوس ہوتا ہے. اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے زندگی دی تھی، ہم نے وقت دیا تھا، کہاں گزارا. اس لیے ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے، لیکن کچھ دن، کچھ ایام، کچھ وقت اور کچھ مہینے اس میں اسپیشل خصوصی برکتیں اور رحمتیں زیادہ کر دی تھے. جیسے ایک بیپاری ہے، پورے سال تجارت اور بیپار کرتا ہے، اگر حکومت کی طرف سے کسی مخصوص دن کی پابندی نہ ہو ہفتے میں ایک بار، تو یہ تو اس میں بھی کھل لے. اور کرنے والے چھٹی کے دن میں بھی کم از کم آدھا دن تو کھولتے ہیں. سال بھر تجارت اور بزنس ہوتی رہتی ہے اور دندہ پانی کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کے اندر، کچھ وقت میں کچھ سیزن ہوتی ہے، اس سیزن میں کمائی زیادہ ہو جاتی ہے، دکانوں میں، شاپس میں کام بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے اس کا، اور کما لیتا ہے انسان. اس میں کچھ اسپیشل آفر بھی دیتا ہے انسان. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں کچھ دن، کچھ وقت، کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں کہ وہ نیکیوں کی اس میں اسپیشل آفر دی گئی ہے. نیکیوں کے خاص مہینے ہیں وہ. جیسے ایک ہفتے میں یہ جمعہ کا دن، اس کو عید کا دن کہا گیا، بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی یہاں باقاعدہ جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت، درود شریف کا اہتمام، روزہ رکھنے کا اہتمام، اور صبح سے جلدی سے وہ جمعہ کی تیاری کرتے تھے. عید کے دن کے طور پر جمعہ کے دن کو مناتے تھے. اب وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، ہفتے میں مہینے میں 4-5 جمعہ آ جاتی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ عید کا جو دن ہے اس سے بھی افضل دن جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے یہ جمعہ کا دن. ہمارے یہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے جمعہ کے دن، تو ہمارے یہاں اس کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، بڑا بابرکت سمجھتے ہیں کہ بھئی جمعہ کا دن لے گیا وہ آدمی. تو ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا. ایسے ہی رمضان المبارک، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمت اللہ علیہ تھے، وہ یہ کہا کرتے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں لوہا بھی سونے کے دام بکتا ہے. لوہا بھی سونے کے دام بکتا ہے. کہا ایک فرض لے کر آؤ، 70 فرض ادا کرنے کا ثواب، ایک نفل، ایک سنت، ایک مستحب پر عمل کر لو، ایک فریضہ ادا کرنے کے برابر ثواب. دین میں روزے کی عبادت، رات میں تراویح کی عبادت، کھانے بیٹھ جاؤ سحری اور افطاری تو اس پر بھی ثواب دے رہے ہیں. آخری عشرہ اعتکاف کا، اعتکاف، شب قدر، پورے مہینے کو عبادت سے گھیر لیا ہے. اسی طریقے سے یہ مہینہ جو اب شروع ہونے والا ہے 2-3 روز میں، جس کو ہم لوگ ذی الحجہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی نام جو ہے اس کا ذی الحجہ اس کو کہا جاتا ہے. اصل میں ہماری جوان نسلوں کو، بلکہ یہ کہ ہمارے سماج میں اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے. ہاں، خالی سے رمضان کا نام یاد رہتا ہے کہ رمضان. اس کے بعد جو مہینہ ہے شوال، اس میں بھی 6 روزے کہا گیا کہ جس نے رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن سے 6 روزے رکھ کے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب، کان کصیام الدہر. اور اس کے بعد والا مہینہ، یہ وہ مہینے ہیں
جس کو قرآن حج کے مہینے کہتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مشہور مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ہمارے یہاں اس مہینے کو شوال یعنی عید کے بعد والا مہینہ جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ مہینے کو لوگوں نے خالی کا مہینہ کہہ رکھا ہے. اس کا بیچارے کا قصور یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ کھانے پینے کا کوئی تہوار نہیں آتا، اس میں کودنے پھاندنے کا کوئی تہوار نہیں آتا، کھانے پینے کا کوئی تہوار نہیں آتا. یہ تہوار سے خالی مہینہ ہے، اس لیے لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اس کو کہتے خالی کا مہینہ. بوڑھوں سے پہلے یہی چلا رہا ہے. مہینوں کے نام کی ترتیب بھی بڑی عجیب ہے. اگر ہم جوانوں سے پوچھ لیں کہ بھئی ذرا سب جنوری فروری تو سنا دیں گے، کارتک ماکسر یہ بھی سنا دیں اسکول میں پڑھنے والے بچے، لیکن اگر کہا جائے محرم صفر ربیع الاول سناؤ تو کوئی سنانے والا نہیں، یاد ہی نہیں ہے کسی کو. اسلامی تاریخ پوچھ لو کہ آج کیلنڈر کے حساب سے اسلامی تاریخ چاند کی کون سی تاریخ ہے، تو بھی کوئی نہیں بتائے گا. ایک مرتبہ آزادی جب ہندوستان کو مل گئی تو اس کے بعد ٹرین کے اندر ایک ہندو اور ایک مسلمان دونوں سفر کر رہے تھے، اور کمبخت تو دونوں آستینیں چڑھا کر بڑائیاں مار رہے تھے کہ بھگایا اپنوں نے انگریزوں کو یہاں سے. اتفاق کہیے کہ پیچھے ایک انگریزی بیٹھا ہوا تھا اور وہ ملک میں رہنے کی وجہ سے یہاں کی زبان اور لینگویج سیکھ گیا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری برائی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ آگے آیا، جب دونوں نے حد کر دی تو وہ آگے آیا اور آگے آ کر پوچھتا ہے، مسلمان سے پوچھا کہ آج تیرے چاند کی اور اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ اب یہ بیچارے کو دین میں تارے نظر آ گئے. اب پریشان ہے کہ نہیں معلوم. تھوڑی دیر بعد اس ہندو کو پوچھا کہ تیری سونت کی کون سی تاریخ ہے؟ کارتک ماکسر پوس مہاوالی وہ کون سی تاریخ ہے سونت کی؟ وہ بھی بغلے جھانکنے لگا، اس کو بھی کچھ پتا نہیں. تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ جولائی کی کون سی تاریخ ہے اور کون سا سن ہے؟ دونوں کہنے لگے 2021 جولائی کا مہینہ چل رہا ہے. اور دونوں نے یہ کہا بیوقوفو، کون کہتا ہے کہ ہم چلے گئے؟ نہ تو تم کو تیری تاریخ یاد ہے مسلمان، نہ ہندو تجھے تیری تاریخ یاد ہے تو ہماری ہی تاریخ یاد ہے. اسی طرح مسلمان چاند دیکھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ہاں سال میں 2 مرتبہ لڑتے ضرور ہے، چاند کے نام پر لڑائی ضرور کر لیتے ہیں، لیکن چاند کی تاریخ پوچھو، چاند کے نام پر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بھی الگ بنا لیں گے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے تک ٹھوک دیں گے. لیکن کسی کو اسلامی کیلنڈر یاد نہیں، حالانکہ ہماری اسلامی عبادتیں جتنی بھی ہے سب اسلامی کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کہ انگریزی. لیکن ہم لوگ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں نا، رمضان کو بھی تو اسی انگریزی کیلنڈر میں ڈھونڈتے ہیں. ابھی سب کو پوچھیں گے، کب یہی پوچھیں گے مولانا بقرعید کون سی تاریخ کی ہے؟ اب بیوقوف یہ پوچھنے کا کوئی سوال ہے کہ بقرعید کون سی تاریخ کو ہے؟ 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید ہے. مولانا محرم کب آئیں گے؟ او اللہ کے بندے 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں. رمضان کب سے شروع ہوں گے؟ کب سے شروع ہوں گے؟ شعبان ختم ہوگا تو رمضان شروع ہوں گے. نہیں میں پوچھتا ہوا مارچ میں، جنوری میں، فروری میں کب آئے گا؟ یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بھی انگریزی کیلنڈر میں ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہے. ایک مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جو باقاعدہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ کر کے اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیا ہے. اور جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ 12 مہینے کی ترتیب بنائی گئی. قرآن بھی اس 12 مہینے کا تذکرہ کرتا ہے. دوسرے جو مذہب ہے ان کے اندر جیسے غیر مسلموں کا، ان کے 3 سال میں 1 سال جو ہے وہ ادھک بڑھ جایا کرتا ہے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 7 کی تاریخ اس کا دار و مدار بھی چاند کے اوپر ہے. اب یہ انگریزی کیلنڈر کے ساتھ مطابقت کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ 3 سال میں 1 سال کی مار پڑتی ہے تو اس کو ادھر برابر کر لیتے وہ. بہرحال یہ چاند دیکھنا ہر مہینے اور اس تاریخ کو یاد رکھنا یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے نبی کی طرف سے فضیلت سنائی گئی ہے. اور چاند کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو عجیب بات ہے، سال میں یہ 3 سیزن ہے، گرمی، سردی اور بارش. انگریزی کیلنڈر نے تو فکس کر دیا کہ جون کے اندر بارش ہوگی، نومبر سے سردی ہوگی اور فروری اور مارچ کے اندر گرمی شروع ہو جائے گی، اسی مہینے میں آتی ہے. لیکن آپ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آج سے 12 سال پہلے گرمی کے روزے، پھر بارش کے روزے آئے، پھر سردی کے روزے آئیں گے. تو یہ گویا اللہ تعالی کی حکمت اور مصلحت ہے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو موسم جو ہے اس کی جو برکت ہے وہ ملتی رہے، کہ گرمی کے روزے کا بھی مزہ ملے، سردی کے روزے کا بھی مزہ ملے، بارش کے روزے کا بھی. جہاں 16 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھواتے ہیں وہاں پر پھر یہ ہے کہ 10-12 گھنٹے میں بھی افطاری کروا دیتے ہیں. یہ انعامات، یہ حکمت ہے چاند کی تاریخ کے اندر. خیر اس وقت مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، یہاں پر بات یہ کرنی کہ یہ جو مہینہ ہے ابھی ہمارا، اب جو شروع ہوگا 2-3 دن کے بعد، یہ اسلامی کیلنڈر کا لاسٹ اور آخری مہینہ ہے. اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں. اس کے دن بڑے بابرکت ہے. میں نے آیت پاک پڑھی آپ کے سامنے، والفجر، قسم فجر کی. فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. بعض مفسرین، قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء کہتے ہیں روزانہ کی فجر، اس لیے کہ جب روزانہ کی فجر نکلتی ہے ایک برکت کا پیغام لے کر آتی ہے، ایک انقلابی چیز ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے والی. آرام کر کے اٹھا، اب اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اپنے کاروبار کے لیے سوچنا آگے اس کو. بعض علماء نے کہا فجر سے روزانہ کی فجر مراد ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اسلامی سال کی پہلی فجر، پہلی تاریخ کی جو فجر ہے وہ مراد ہے. لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ بقرعید یوم النحر 10 ذی الحجہ کی جو صبح ہے وہ صبح کی قسم کھائی. اور پورے سال میں یہ صبح جو ہے نا سب سے الگ صبح ہے، سب سے الگ صبح ہے. اسلامی اعتبار سے ہر صبح جو آئی، جیسے آج کی جو صبح ہوئی، یہ صبح سے پہلے جو رات گئی اس کا تعلق اس صبح کے ساتھ، اس فجر کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے رات آتی ہے ہمارے یہاں اور مغرب سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد فجر شروع ہوتی ہے. تو ہر صبح کے ساتھ، ہر فجر کے ساتھ ایک رات ہوتی ہے. لیکن بقرعید کی جو فجر ہے اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے. اس سے پہلے والا جو دن گزرتا ہے عرفے کا دن، جس میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وہ عرفات کے دن کی 2 راتیں ہوتی ہیں. اس کو 2 راتیں دی گئی، اس کو ایک بھی نہیں. اسی لیے حاجی عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا. عرفات کی رات تو چلی گئی تھی، فجر بھی چلی گئی، مغرب ہو گئی، اور یہ تو فریضہ ہے، میدان عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوگی. اور اتنا بڑا مجمع، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کتنا بڑا مجمع آنے والا ہے، اتنے وقت میں شاید کوئی نہ پہنچ سکے. کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن کی صبح صادق تک، یعنی جو بقرعید کی صبح ہونے والی ہے وہ رات بھی جاؤ اسی دن کو دے دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی اس رات میں بھی دین کے بعد، مغرب کے بعد بھی اگر عرفات کے میدان میں پہنچا، حج ہو جائے گی اس کی. تو بقرعید کا دن ایک ایسا دن ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، کہ اس کی کوئی رات نہیں ہے، بغیر رات کی صبح اور فجر ہے.
یہ رات جو گئی اس کا تعلق 10 ذی الحجہ کے ساتھ نہیں بلکہ پورا پچھلا جو دن گیا اس کے ساتھ ہے. اس کی 2 راتیں اور اس کی ایک بھی نہیں. اس لیے ایکسٹرا پیس ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے. بقرعید کی دن کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. والفجر، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں قسم کھاتے ہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ بتلا تھا کہ اللہ قسم کیوں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں. سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں، لیکن مجھے اور آپ کو قسم کسی کی کھانے کی اجازت نہیں، صرف اللہ کی قسم. وہ بھی جان پر بن آئے یا عزت پر بن آئے تبھی قسم کھا سکتے ہیں، ورنہ بات بات پر قسم کھانے والے کو جھوٹا کہا گیا. ایمان کی قسم، قرآن کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، میرے ماں باپ میرے بچوں کی قسم جائز نہیں، حرام. صرف اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. 10 رات اور 10 دن کون سے مراد ہے؟ وہ یہی جو ابھی چاند کے بعد شروع ہو جائیں گے 10 دن، یہ اتنے اہم دن ہیں کہ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں. حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور عبادت کرنے کے لائق دن جو اللہ کو بہت پسند ہو وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے. یہ بقرعید سے پہلے جو یعنی چاند ہوگا تب سے کہا کہ اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے. اور بیہقی شریف کی روایت میں ہے اس دن کا ایک روزہ 1000 روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے. اس کی ہر رات کو جاگنا، عبادت کرنا یہ شب قدر کے برابر ہے. ہم لوگ بڑی رات کو ڈھونڈتے ہیں اور بڑی راتوں میں عبادت کرتے ہیں. ہم لوگوں کا عجیب نظام ہے، عجیب معاملہ ہے کہ چند ہی راتوں کو بڑی مانتے ہیں. حالانکہ جمعہ کی رات بھی بڑی رات ہے، شب برات، شب قدر، اس کو بڑی رات مانتے ہو آپ اور خاص عبادت کرتے ہو. تو یہ چاند کے بعد جو 10 راتیں آئے گی یہ بھی بڑی راتیں ہیں. اور عیدین کی بڑی رات، رمضان عید کی رات اور بقرہ عید کی رات، اس کو بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ 2 راتوں کو جو جاگا اور جاگ کر عبادت کی اس کے دل اس دن نہیں مریں گے جس دن سب کے دل مر جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو گنجی، انڈرویئر اور جوتے خریدنے کی یہی رات رہتی ہے. رمضان ختم ہونے کے بعد یہ لینے نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی رات ہے. ہماری ماں بہنیں شیرخرما اور مرغیاں بنانے کے چکر میں رہتی ہیں، پوری رات کھانے پکانے کے چکر میں گزرتی ہے. ہمارے اسلامی معاشرے میں مسلمان محلوں میں یہ نہیں جانتے کہ یہ رات بڑی اور عبادت کرنے کی ہے. انعام صبح میں لینا، اس کی تیاری کرنی ہے. یہ تو عید کی راتیں بہت بڑی راتیں، جاگو عبادت کرو. اور یہ 10 راتیں جو شروع ہوگی حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 10 راتوں کو جاگنا شب قدر کے مانند اس کا ثواب ہے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے یہاں باقاعدہ اس کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. 9 روزے رکھے جائیں. 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقرہ عید کے دن مہمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام. 4 دن لگاتا روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام. تو یہ 9 دن روزے رکھنا چاہیے، 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب. اور بعضوں نے کہا 1000 روزے رکھنے کا ثواب. اور عرفے کا روزہ، اکثر گھرانوں میں عرفے کا روزہ رکھتے ہیں. عرفے کا روزہ رکھنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ عرفے کے روزے رکھنے کی برکت سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پیچھلے گویا 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے عرفے کا روزہ، یعنی بقرہ عید سے 1 دن پہلے کا روزہ. اللہ تعالیٰ اتنے اس کے 2 سال روزے رکھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ اس میں گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے. جب چاند ہو جائے گا، جب نیکیوں کی ویلیو بڑھتی ہے، نیکیوں کی عزت اور نیکیوں کی قیمت بڑھتی ہے، تو پھر گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جائے گا.
اہتمام کیجئے ان 9-10 دن کا، اور اس میں روزے رکھو، عبادت کرو۔ خوف کی کون سی عبادت کرنی ہے؟ نہیں، آپ کا جو جی چاہے قرآن کی تلاوت کیجئے، صدقہ کیجئے، درود شریف پڑھیے۔ حدیث شریف کے اندر کثرت سے تحلیل اور تکبیر پڑھنے کے لیے کہا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر کے معنی اللہ اکبر۔ اسی لیے تکبیر تشریق جو کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو 9 ذی الحجہ سے شروع کی جائے گی اس میں یہ آ جائے گی، لیکن ان دنوں کے اندر تحلیل اور تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ کو ہمیں قربانی کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ قربانی صرف ہماری یہاں نہیں ہے، تمام پچھلے جتنے بھی مذہب گزرے ہیں تمام کی آتی، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، صدقہ وغیرہ، وہ ایک میدان میں جا کر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی تو جس کا قبول ہوتا تھا آگ آتی اس کو کھا جاتی، ختم کر دیتی، اور جس کا قبول نہیں ہوتا آگ اس کے لیے نہیں آتی، سب کو خبر پڑ جاتی کہ اس کا مال حرام کا ہے، اس لیے قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا دیا کہ پتہ نہیں، کہیں کسی زمانے میں تو کسی فرشتے دروازوں پر لکھ جاتے تھے کہ آج اس نے یہ گھر میں کیا کیا گناہ ہوا، اس آدمی نے کیا کیا گناہ کیا۔ یہ ہمارے نبی پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، ستاری کیے، چھپا دیا۔ اللہ میدان محشر میں بھی لاج رکھ لے، ورنہ اس دنیا میں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، ہمارے لیے بھی یہ حال ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا نہیں کیا، کہا کہ سب اپنے اپنی قربانی کو ذبح کرو، بلکہ ہم کو اس میں سے کھانے کی بھی اجازت دی گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے، اس خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو قربانی نہ کرے اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اکثر یہ مشہور ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب اس پر قربانی واجب، نہیں، ذرا فرق ہے۔ قربانی کا نصاب ہلکا ہے، زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا بھاری ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ 1 دن 10 11 12 ان 3 تاریخوں میں آخری وقت میں بھی آ گیا مال، مغرب سے پہلے قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی واجب ہو جائے گی۔ ضرورت جو ہماری ہے اس سے زیادہ مال رہا قربانی واجب ہو جائے گی۔ 612 گرام چاندی اس کی قیمت کی سونا اتنا ہی ہو تو 1 سال اس پر گزرے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن اتنا ہی اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے اور اس سے کچھ ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہیں، قربانی واجب ہو جائے گی۔ گھر میں کتنے برتن ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال بھر استعمال میں نہیں آتے، تانبے پیتل کے برتن، دیگ وغیرہ، یا ہمارے یہاں پہلے کے زمانے میں یہ رہتا تھا، اب لوگ شوکیس میں شو پیس رکھنے کے عادی ہے، خوبصورت گلاس یہ وہ استعمال نہیں ہوتے، یہ بھی آپ پر قربانی واجب کروا جائیں گے۔ ایک فلیٹ تو ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مکان اور ایک فلیٹ ایسا ہے کہ کبھی مہمان آتا ہے تو کھلتا ہے، حالانکہ ضرورت کا ہے، لیکن یہ زیادتی بھی قربانی واجب کروا جائے گی آپ پر۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مفتیوں سے پوچھیے تو جس کے پاس بھی ہوگی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بعض عجیب بیوقوف جیسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی قربانی، کہا نہیں مولانا میں نے تو 3 سال پہلے کروا دی تھی، اس سال ابا کی کروا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، ابا کی تیرے اوپر فرض نہیں، ابا کا مال ہو تو ابا پر واجب، ابا انتقال کر گئے تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو کروا، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ابھی تو تیرے پاس مال ہے تو تیرے اوپر قربانی واجب ہے، اور ہر سال مال ہے تو ہر سال واجب۔ گھر کے اندر جتنے ممبر ہیں اگر سب کے پاس مال ہے تو سب کے اوپر واجب، بیوی کے پاس زیور ہے
اور وہ چاہے ماں کی سے لے کر آئی ہو، وہاں سے ملے ہوں، تو اس پر بھی، بیوی پر بھی قربانی واجب ہے۔ لوگ کبھی تو یہ کرتے ہیں جی اپنے گھر میں ایک ہے، افراد کتنے؟ ارے 4 بیٹے ہیں، چاروں کما رہے، سب کے پاس ہے۔ ابھی ایک بعض ایسے جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو انٹرنیٹ سے مفتی بن رہے ہیں، انٹرنیٹ سے مولانا بن رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ کر وہ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، شوٹ بوٹ میں ٹائم میں کھڑے ہو کر، اور ہماری قوم اس کو سن رہی ہے۔ ابھی کل ہی واٹس ایپ کے اوپر میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور پورے گھر والوں کی نیت کر لی ایک بکرے میں۔ یہ امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئیے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، بالکل غلط اور جھوٹ اور الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ایک بکرے میں ایک ہی آدمی کی، ہاں بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس وغیرہ ہے، پاڑا وغیرہ، تو اس میں 7 حصے لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں لگیں گے۔ تو ایسی جو کلپ آ رہی ہے آپ اس کو بالکل قبول نہ کیجیے، آگے فارورڈ بھی نہ کرو، لا کر اپنے امام صاحب کو، اپنے مولانا کو، اپنے مفتی صاحب کو بتائیے کہ دیکھو ایسی چیز آ رہی ہے، اس لیے اس چیزوں کا خیال کیجیے گا۔ قربانی ضروری ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی اتنی سب آپ کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ اگر پیسہ دے دو کسی غریب کو تو کتنے غریبوں کے کام بن جائیں گے۔ بلکہ وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو گوشت بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو تو خون بھی نہیں پہنچتا، تو پھر ضرورت کیا ہے قربانی کرنے کی؟ پھر قربانی کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بیوقوفو، یہ کہہ رہا ہے قرآن، اللہ تمہارے بدن، تمہارے جانور کے بدن کو نہیں دیکھتا کہ تو کتنا موٹا لایا، تیری نیت کتنی موٹی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہنے کا۔ وہ کہہ رہے گوشت نہیں پہنچتا تو تو کھاتا کاہے کو؟ یہ بات غلط ہے۔ اس طریقے کی پڑھے لکھے پروفیسر قسم کے لوگ، وہ مسلمان قسم کے لوگ، وہ یہ باتوں کو پھیلا رہے ہیں یوٹیوب اور اس کے اوپر یہ چل رہا ہے۔ تو آپ یہ چکر میں نہ پڑیے، اس وقت قربانی ہی کرنا ہے۔ دوسری قوموں کے لوگ یہ اعتراض تو کرتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے کہ تم کاغذ اور اس کے اندر رہی آتش بازی، اس کا دھواں کرتے ہو کروڑوں روپے کا، جب تم کو یہ تکا سمجھ میں نہیں آتا، جس میں نہ تم کو کوئی فائدہ ہے نہ کچھ، جانور مر رہے، ان دنیا میں پردوشن پھیل رہا ہے، اس سے کتنے لوگوں کی جانیں ہلاکت، بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، اس وقت یہ پیسہ غریبوں کو دینے کی کیوں نہیں سمجھ پڑتی؟ پتنگ اور ڈوری سے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہے، اس وقت یہ خیال نہیں آتا؟ بے زبان پرندے مر رہے، اس وقت جانور کا بے زبان ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بکرا بے زبان ہے، بے زبان کو کاٹ رہے۔ ہم تو کہتے ہیں سائنس سے ناواقف ہو، دنیا میں کون سی چیز ہے جو نرجیو ہے، جس میں جان نہیں ہے؟ سائنس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ درخت اور پتا، اس میں بھی جب کاٹو تو خاص قسم کی آواز آتی ہے، یہ بھی سجیو ہے، یہ جاندار ہے۔ پھر کیوں اسی کے اوپر تمہارے مذہب میں بھی صرف وہاں تو دوسرے حرام جانور جو ہمارے یہاں اس کو بھی کاٹنا، بلکہ انسانوں کی کاٹنے تک کی قربانیوں پیش کی، لیکن اسلام سے ایسی عداوت دل میں بری ہے۔ اور ہمارے پڑھے لکھے جاہل وہ بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قربانی کے زمانے میں قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، روزے رکھیے، عبادت کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ہر رات 9 راتیں بڑی راتیں ہیں، خوب عبادت کیجئے۔ قربانی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیے تو قربانی کیجئے۔ اب لوگ کہیں گے اتنا سب پیسہ نہیں ہے، اللہ جزائے خیر دن مدرسے والوں کو، مدرسے والوں نے آپ کے لیے بہت اچھے انتظام کیے، کتنی تنظیم، سب باہر دیکھیں بورڈ لگے ہوئے، ایک حصہ بھی آپ اپنے پاس اتنا دے کر اپنا کام کروا لے سکتے ہو۔ آپ کے گھر گوشت نہیں آئے گا، اتنا ہی ہے، آپ کے غریب بھائی مسلمان جو ہے وہ دوسری جگہ وہ کھا لیں گے۔ صوفی باغ نے ہیں، سگرام پورا میں ہیں، اور بھی لوگوں نے اس کا کیا ہوا ہے۔
انتظام، ایک حصہ دو حصہ آپ کی طاقت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. مجھے تو میں ایک صوفی باغ مدرسہ میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے یہ درخواست کی گئی کہ کبھی بقرعید کے موقع پر جمعہ ہو تو آپ یہ اعلان کیجئے. یہ ہمارے شہر کے درمیان کا مدرسہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین مدد ہو جائے گی. مدرسہ کی مدد نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے کر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.